پار بیڑا لگائے آل رسول، پار بیڑا لگائے آل رسول، ڈوبے بجرے ترائے آل رسول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جن چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا سلسلہ آخری نبی کی پیاری شہزادیاں یہ جاری ہے، اور انشاءاللہ الکریم آج بھی ہم پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں میں سے ایک شہزادی کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے۔ اس ایپیسوڈ کو مکمل دیکھیں گے، سنیں گے اور عمل کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ چونکہ یہ سلسلہ اسلامی بہنوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اسلامی بہنوں کے ساتھ ساتھ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ جو بھی یہ سلسلہ دیکھیں گے، اللہ پاک نے چاہا سیکھنا چاہیں گے، سمجھنا چاہیں گے، عمل کرنا چاہیں گے تو اس سے بہت ساری باتیں وہ اپنے لیے حاصل کر سکیں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بڑے فضائل اور بڑی برکتیں ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس پروگرام میں مسلسل ایک کے بعد ایک آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شہزادیوں کا ذکر خیر کر رہے ہیں، ان کے فضائل اور سیرت طیبہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اب تک ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیوں کا ذکر خیر سن چکے ہیں۔ ایک تو ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں ان کی برکات اللہ کریم نصیب کریں، ان کے فیضان سے ہمیں مالا مال کریں۔ آج ہم انشاءاللہ الکریم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری شہزادی کا ذکر خیر سنیں گے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ام کلثوم بنت محمد رضی اللہ عنہا حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری صاحبزادی تھیں۔ آپ اعلان نبوت سے 6 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد دامن اسلام سے وابستہ ہونے والی خواتین میں اپنی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اپنی بہنوں اور دیگر دامن اسلام سے وابستہ ہونے والی خواتین کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ گہوارہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علم و اخلاق اور پیکرے حسن حیا کے عمدہ فطری ماحول میں پروان چڑھی، تمام انسانی اور دینی خوبیوں کی حامل تھیں۔ مزید سنیے، ام کلثوم اپنی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بہت مشابہت رکھتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھیں۔ اپنی دونوں بڑی بہنوں یعنی حضرت زینب اور حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے بعد گھریلو کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی اور ابا جان کی آنکھوں میں مقام صدق و حیا کی تصویر تھی۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ جب ایمان کے نور سے مکہ شریف کا گھر گھر روشن ہونے لگا تو دشمنان دین کو یہ دیکھا نہیں جاتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کمزور اور غریب مسلمانوں کو بے انتہا ستاتے اور ہر طرح سے تکلیف پہنچاتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب کمزور اور غریب مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، غریب
اور کمزور مسلمانوں کو مکہ مکرمہ کی آبادی سے دور پہاڑ کی ایک تنگ اور تاریک گھاٹی میں پورے 3 سال قید و بند میں رکھا گیا، اور اسی طرح آپ کے ایام گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کمزور اور غریب مسلمانوں میں آپ کی شہزادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، جنہوں نے دین کی خاطر ہر طرح کی تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں جھیلی۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سنا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا، اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اس بدبخت نے ابو لہب کے مجبور کرنے پر اس مبارک رشتے کو توڑ دیا تھا۔ اسی طرح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی ابو لہب کے دوسرے بیٹے سے ہوا تھا، لیکن اس بدبخت نے بھی دین حق کی دشمنی کی وجہ سے رخصتی سے پہلے ہی اس مقدس رشتے کو توڑ دیا تھا۔ اور یہ بھی ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سنا تھا کہ جب عتبہ نے رشتہ توڑا تھا تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا گیا تھا، اور پھر چند سالوں کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ چنانچہ حضرت رقیہ کے انتقال فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا، یعنی ان سے ان کا نکاح ہو گیا۔ اور اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بہترین شوہر مل گیا، اور ہزارہا مصیبتوں اور آزمائشوں کے بعد ایک خوشگوار زندگی گزارنے کا موقع بھی ملا۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نور والے کہا جاتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے اس بات کو جانتے ہوں گے کہ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ایک کے بعد ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، 6 سال تک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خوشگوار گھریلو زندگی بسر کرنے کے بعد شعبان 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے غسل و کفن کے انتظامات کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نگرانی فرمائی، خود نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ رضی اللہ عنہا کی مغفرت کی دعا بھی مانگی۔ تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان نے نماز جنازہ میں شرکت بھی کی۔ آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ملال پہنچاتی تھی۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر تشریف فرما تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے شدت غم کی وجہ سے آنسو جاری تھے، میرے آقا اشک بار تھے، رو رہے تھے۔ ناظرین اکرام، آپ نے سماعت فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے کس قدر محبت فرماتے تھے کہ جب آپ کی قبر پر حاضر ہوئے تو اپنی مبارک آنکھوں کے آنسوؤں کو نہ روک سکے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اپنوں کی قبر پر حاضری دینا یہ سنت مبارکہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ بے شک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے۔ مزید ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی گئی ہے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، لہٰذا تم بھی قبروں کی زیارت کرو، بے شک وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو
تو ناظرین یہ بھی پتہ چلا کہ اپنوں کی جدائی کے غم میں آنسو بہانا اور کسی کے انتقال پر اشک بار ہونا یہ ایک فطری چیز ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ آدمی آپا کھو دیتا ہے، آپے سے باہر بھی ہو جاتا ہے۔ باہر ہونے سے مراد یہ کہ رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کے انتقال پر چیخ چیخ کر رونا، چھاتی پیٹ پیٹ کر رونا، اسی طرح برا بھلا کہنا یا اس کے عیبوں کا تذکرہ کرنا، یا پھر مبالغہ آرائی سے کام لینا، یا نوحہ کرنا، چلا چلا کر اس کے اوصاف بیان کر کے رونا، یہ نوحہ کہلاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے یہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ نوحہ کرنا گناہ ہے۔ اور نوحہ کسے کہتے ہیں اس کی پوری تفصیل ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال نامی کتاب، یہ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل جائے گی۔ آپ اس کو گھر پر آن لائن بھی بلوا سکتے ہیں۔ اس میں نوحہ سے متعلق پورا ایک چیپٹر ہے، اس کو ضرور پڑھ لیجئے کہ نوحہ کہتے کس کو ہیں اور یہ حرام ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں۔ بہت ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، نوحہ کرنا یہ گناہ ہے اور اس پر احادیث میں بہت سخت وعیدیں بھی آئی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک ہے، یعنی حدیث پاک میں آیا ہے، نوحہ کرنے والی جب اپنی موت سے قبل توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن کھڑی کی جائے گی یوں کہ اس کے بدن پر گندک کا کرتا اور کھجلی کا دوپٹہ ہوگا۔ گندک کا کرتا ہوگا اور کھجلی کا دوپٹہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، جو باتیں بیان ہوئی اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ چند باتیں اور عرض کرتا چلوں۔ مزار پر حاضری دینا یہ بھی اہل سنت کا طریقہ ہے۔ قبرستان جانا، قبروں پہ پھول چڑھانا یہ بھی اہل سنت کا طریقہ ہے۔ لیکن بہت سارے افراد جو ہیں وہ غیر شرعی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا قبر پر موم بتی جلانا، آگ کا چراغ جلانا، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قبرستان کے اندر ایک کام اور کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ، قبر کے اوپر بلا وجہ پانی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ پانی کا اسراف ہے۔ ہاں، قبر کو نم کرنے کے لیے، قبر کو سیٹ کرنے کے لیے اگر پانی ڈالا جا رہا ہے تو اب اس میں حرج نہیں ہے کہ یہاں اب ایک مقصد پایا جا رہا ہے کہ قبر کو درست کرنا ہے، اس کی مرمت کرنی ہے۔ لیکن بلا وجہ جب یہ کام نہیں ہے، ویسے ہی لوگ بالٹیوں کی بالٹیاں قبر پر ڈال رہے ہوتے ہیں، تو یہ پانی کا اسراف کرنا ہے اور اسراف گناہ ہے اور قیامت کے دن اس کا حساب لیا جائے گا۔ ان معاملات کی طرف ہم توجہ دیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، میں آپ کو مشورہ دوں گا۔ قبرستان جانے کی جو سنتیں اور آداب ہیں ان کو پڑھ لیجئے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، قبرستان میں جا کر کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، وہ چیزیں آپ کو اس میں انشاءاللہ الکریم مل جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض نادان کیا کرتے ہیں، مزاروں پر حاضری دیتے ہیں۔ اول تو ایک تعداد کو مزار شریف پر حاضری دینے یا وہاں پر حاضر ہونے کے آداب ہی نہیں پتہ ہے کہ کس طرف سے جانا ہے، کس طرح کھڑے ہونا ہے، کیا پڑھنا ہے، اصالِ ثواب کیسے کرنا ہے، ان کے وسیلے سے دعا کیسے مانگنی ہے، ایک تعداد کو یہ پتہ نہیں ہے۔ اچھا، بعض نادان جو علم دین سے دور ہیں، علم والوں سے دور ہیں، تو وہ مزارات پر جا کر سجدے والے انداز میں جو ہے وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، یا مزار شریف کا گویا کہ طواف کر رہے ہوتے ہیں، چکر لگا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس میں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض نادان ایسے لوگوں کو دکھا کر کہتے ہیں دیکھو یہ اہل سنت ہے، یہ دیکھو عاشقان رسول جو کہلاتے ہیں یا سنی جو کہلاتے ہیں وہ ایسے کام کرتے ہیں۔ تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جتنا شریعت نے اجازت دی ہے اتنا عمل ہم نے کرنا چاہیے، اس کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ قبرستان میں حاضری کے آداب ہمیں سیکھنے چاہیے۔ قبر پر حاضری کس طرح دینی ہے، مزارات پر حاضری کیسے دینی ہے، تو اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ پر اس طرح کے لٹریچر موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں کہ اگر آپ ان کا مطالعہ کریں، انہیں پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کس انداز میں ہمیں قبرستان جانا چاہیے، کس انداز میں ہمیں مزارات پر جانا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، بزرگوں کا وسیلہ لگا کر ہم اللہ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یا رب کریم خواجہ غریب نواز کے صدقے میری مشکل آسان فرما،
تو وسیلے کی طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں آنے کا فرمایا، قرآن کریم میں بھی وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دنیا میں آپ اگر دیکھیں گے تو کوئی کام آپ کو بغیر وسیلے کے ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے ہزاروں کام ایسے، ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جو بغیر وسیلے کے نہیں ہوتے، اس لیے وسیلے کو چھوڑنا یہ محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے نا، کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں سے مراد کیا ہے؟ یہی اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کے نقش قدم پر ہم چلیں گے، ان کے طریقوں پہ چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت ہماری بہتر ہوگی۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ کتابیں پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں۔ جس طرح میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ باتیں تو بہت ساری بیان ہوئی ہیں، ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن اگر ہم ان میں سے کوئی ایک بات کو بھی اپنا لیں کہ آج کے ایپیسوڈ سے یہ 2 باتیں خاص طور پر میں اپنی زندگی میں نافذ کروں گا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ میں رسالہ دکھانا چاہ رہا ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ نیک اعمال کا رسالہ حاصل کر لیجئے۔ یہ نیک اعمال کا رسالہ، اس کے ذریعے سے ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک عاشق رسول کو کیسا ہونا چاہیے، ہمارے کردار میں کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، انداز زندگی کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو کیا کام کرنے ہیں، کیا کام نہیں کرنے ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس رسالے میں موجود ہیں۔ اس کے مطابق اگر زندگی گزارتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ بزرگوں کی سیرت پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور اس رسالے میں جنت میں لے جانے والے اعمال سوالات کی صورت میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر کیا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، سورہ اخلاص، تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں؟ کیا آپ مسلمانوں کو سلام میں پہل کرتے ہیں؟ کیا آپ 5 نمازیں جماعت سے پڑھتے ہیں؟ اس طرح کی بہت سے پیارے پیارے سوالات اس میں موجود ہیں۔ روزانہ کے 56 کویشچنز ہیں۔ اگر ہم اس کے مطابق چلتے ہیں تو بہت تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ ہمارے اندر بہت پازیٹیو چینج نظر آئے گا۔ اللہ نے چاہا تو ہمارے گھر والے بھی خوش ہوں گے، باہر والے بھی خوش ہوں گے، اور جہاں کام کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم سے خوش ہوں گے۔ ہمارے کردار سے متاثر ہو کر لوگ دین اسلام کے قریب آئیں گے، اور نیکی کی دعوت عام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسے بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں پیارے آقا کی پیاری شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہوگا، اور امید ہے کہ وہ کم از کم 2 ایپیسوڈ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے لائیں گے، 2 ایپیسوڈ پیش کریں گے۔ اللہ کریم نے چاہا تو سیدہ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے انداز سے اور آپ کی سیرت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی سعادت ملے گی۔ تو اگلے ایپیسوڈ کا بھی انتظار کیجیے گا، اور جب ایپیسوڈ آئے تو ضرور دیکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پار بیڑا لگائے آل رسول، پار بیڑا لگائے آل رسول، ڈوبے بجرے